آج بات کریں گے پارلیمانی نظام کے اوپر کہ پارلیمانی نظام کا سٹرکچر کیا ہے، بلڈ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے جو بیسک پلیٹ فارم ہے اس کا پلیٹ فارم کیا ہے، اس میں سے نظام حکومت جو ہے وہ لاسٹلی بنتا کس طرح سے ہے۔ تو میں اس میں آج مدد لوں گا کہ ہم تھوڑی بہت چیزیں بورڈ کے اوپر بھی لکھ کے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے اور یہ بنتا کس طرح سے ہے۔ وہ پہلے میں جا کے بورڈ پہ یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اس کی روٹس کیا ہیں اور اس کا فردر سٹرکچر کس طرح سے بنتا ہے اور یہ ڈیلیور کس طرح سے کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ پارلیمانی نظام جو ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم میں جو ایک بیسک دنیا میں موسٹلی پوری دنیا میں کئی ملکوں میں جہاں جہاں یوں سمجھ لیں کہ برٹش کالونیل رجیم رہا ہے وہاں پہ یہ نظام حکومت اب بھی رائج ہے، اور آپ تقریباً دیکھ لیں کہ وہ ملک جہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، سوائے چند ایک کے چھوڑ کے یا برطانیہ کو اٹ سیلف چھوڑ کے۔ بلکہ برطانیہ میں بھی جو پارلیمانی نظام حکومت ہے یعنی سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوگا اور پھر ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہوگا جو اس کو الیکٹ کرے گا، وہ قانون سازی بھی کرے گا، وہ امپلائڈلی یعنی عملاً تبدیل ہو چکا ہے۔ اب برطانیہ میں قانون سازی کے لیے جو مٹیریل ہے وہ وہاں کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ کسی بھی کیس کی ججمنٹ میں اگر کوئی لا پوائنٹ ڈٹرمن ہوتا ہے تو وہ ججمنٹ بھیج دی جاتی ہے لا ڈپارٹمنٹ کو یا پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ اس کے اوپر ڈسکشن کر کے اور ڈبیٹ کر کے اور اسی کی کنسوننس میں یعنی اس کی مطابقت میں پھر ایک کوئی نہ کوئی قانون بنا دیتی ہے۔ جس طرح سے میں ایک فیمس ایگزامپل دوں گا، ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 ہے جو، اس کے اندر بھی اس طرح سے ہے کہ کورٹس کی ججمنٹس آئی کافی ساری، اور اس کے بعد پھر وہاں کے جو لیبر پارٹی تھی اس نے اس کے اوپر ایک پولیٹیکل سلوگن ریز کیا، اور جس کی بیس پہ وہ پھر گورنمنٹ میں آیا، اور پھر گورنمنٹ میں آنے کے بعد انہوں نے 1998 کا ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے وہ ترتیب دیا۔ تو آتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت تشکیل کس طرح سے پاتا ہے۔ تو سب سے اوپر ہم چلے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارا پرائم منسٹر یعنی کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب شروعات کرتے ہیں ہم جو بیسکس ہیں، یعنی کہ میں ذرا اپنا مائک ایڈجسٹ کر لوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزیں کر کے اور اپنی بات کہنا۔ تو ڈیموکریٹک سٹرکچر کے اندر ہمارے یہاں ایک لوکل گورنمنٹس کا سیٹ اپ ہے، لوکل گورنمنٹس جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نرسری ہے جہاں سے مٹیریل اوپر آتا ہے، اور وہاں سے جو بیسک الیکٹورل کالجز ہیں جو کہ آگے چل کے پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں، ایم پیز یا ایم پی ایس برٹش میں، اور ہمارے یہاں ایم این ایز۔ اچھا، ہمارے یہاں جو ایک چیز بتانے کی خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈوئل سسٹم ہے پارلیمنٹ یا لیجسلیٹو ہاؤسز بنانے کا۔ ایک جو ہے وہ پروونشل ہے، صوبائی ہے، جبکہ ملک ہمارا جو ہے فیڈریشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارا وہ نیشنل ہے۔ اب جو نیشنل پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے جو نمائندگان ہیں جن کو ہم ایم این ایس پکارتے ہیں عام فہم میں، وہ الیکٹ ہو کے اور پارلیمنٹ ہاؤس تشکیل دیتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پھر وہ کسی ایک امیدوار کو پرائم منسٹر الیکٹ کرتے ہیں۔ تو جو ان کا سٹرکچر ہے اس میں کسی بھی ملک کے اندر، جیسے پاکستان کو لے لیں، اباؤٹ 300 پلس جو بھی سیٹس ہیں، وہ لوگ کانسٹیٹوینسیز جو کہ ایک ضلع کے اندر 2 3 4 6 جو بھی ہو سکتی ہیں، وہاں سے الیکٹ ہو کر
اور پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں. ان کا جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ ایک انتہائی مہنگا الیکٹرل پروسیس ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ایک ایم این اے کی سیٹ کے اوپر جو رپورٹڈ یا ان رپورٹڈ انفارمیشن ہے اس کے مطابق 8 کروڑ سے 18 کروڑ اور شاید اس سے بھی زیادہ رقم جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے ایک ایم این اے کی الیکشن کے اوپر. اب ایک حلقے میں 2 4 5 یا واٹ ایور کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں. ان سب کا اگر آپ خرچہ لگائیں, ان کے اخراجات کو کیلکولیٹ کریں تو آلموسٹ ایک ایم این اے کی سیٹ کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ 1 ارب, ایک موٹا سا تخمینہ ہے, 1 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ اخراجات اس کے اوپر آتے ہیں. تو اس طرح سے 300 پلس 44 ہے یا 350 یا واٹ ایور جو بھی ہے, ان سیٹس کے اوپر آپ حساب لگا لیں کہ کتنے اخراجات اٹھتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے نمائندوں کو تھرو ووٹ آف دی سٹیزنس الیکٹ کر کے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچانے تک. لگ بھگ 300 ارب کا خرچہ. اچھا, اس میں جو بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ کہ لیٹ سپوز ایک کانسٹیٹیونسی کے اندر 1 لاکھ ووٹرز ہیں. اب 1 لاکھ ووٹرز کے اندر 4 امیدوار ہیں. اگر ہم برابر میں تقسیم کریں تو 25,000 ووٹ پر کینڈیڈیٹ ہو گیا. اب اس 25,000 میں سے پر کینڈیڈیٹ ووٹ میں سے جو شخص بھی, جو امیدوار بھی 25,000 ایک ووٹ بھی لے گا تو وہ منتخب تصور ہوگا, وہ جیت جائے گا. 25,000 ایک ووٹ والا جیت جائے گا, جبکہ 75,000 جو میجورٹی ہے, جو کہ میکسیمم کی نمائندگی ہے, وہ پارلیمنٹ میں پہنچنے سے محروم ہو جائے گا. عام شہری 75,000 یا 74,999 لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہے مختلف 3 کینڈیڈیٹس کو, ان کی نمائندگی نہیں ہو پائے گی پارلیمنٹ کے اندر. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر امیدوار 2 نہیں ہیں, 2 سے زیادہ ہے, تو آپ کے پاس جو امیدوار جیت کر اوپر پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ رہا ہے وہ سب سے کم ووٹ لے کے, وہ مائنورٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں پہنچ رہا. سب سے پہلا تو جو ڈیفیکٹ ہے اس الیکٹورل سسٹم کے اندر وہ یہ ہے کہ میجورٹی نہیں بلکہ مائنورٹی جو ہے وہ اوپر پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچتی ہے, اور ایک کثیر تعداد شہریوں کی جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا وہ اپنی نمائندگی کو پارلیمنٹ ہاؤس تک لے جانے سے محروم رہتے ہیں. تو یہ تو پہلا ٹیکنیکل فالٹ ہے, پہلا ٹیکنیکل فالٹ ہے. دوسرا ٹیکنیکل فالٹ اس کے اندر وہ ہے پارٹی سسٹم. پارٹی سسٹم جو ہے, جب پہلی پارلیمانی حکومت برطانیہ میں 1688 میں بنی تو اس وقت وہاں پہ کوئی پارٹی سسٹم نہیں تھا. پارٹی سسٹم جو ہمارے یہاں اڈاپٹ کیا گیا ہے اور باقی ملکوں میں بھی اڈاپٹ کیا گیا اور لیٹر آن پھر برطانیہ میں بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے, وہ 18ویں صدی عیسوی یعنی 1754 کے آس پاس, جبکہ امریکہ میں ایک کنفیڈریشن بن رہی تھی بہت بڑی, تو اس وقت جو سیاست میں اندر ایک تبدیلی لائے گی. ایک تو یہ کہ امریکہ نے پرائم منسٹر فارم کو اڈاپٹ نہیں کیا, انہوں نے الیکشن آف پرائم منسٹر تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ ان جو 1688 سے 1754 60 واٹ ایور جو بھی ہے اس عرصے میں یہ اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے, نہ صرف امریکہ بلکہ فرانس بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ جو نظام ہے اس نظام کو توڑنا مروڑنا مینور کرنا انتہائی آسان ہوگا, اور وزیر اعظم ایک مضبوط سربراہ حکومت نہیں ہوگا. لہٰذا امریکہ نے اس کو ابالش کیا اور اس کی جگہ صدارتی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا. لیکن امریکن سیاست میں بھی ایک جو سب سے بڑی گڑبڑی ہوئی, اور شاید اس کی مجبوری جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی, کیونکہ پورا امریکہ مختلف یورپین ریسز سے بھرا ہوا تھا, جس میں جرمن, اٹالین, اسپینش, پورچوگیز, فرینچ, باقی جو ہے قومیں ساری تھی. تو وہاں پہ پارٹی سسٹم جو